اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور پھر ان جادوگروں کا کیا انجام ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے جہاں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو اس مقدس سرزمین طویٰ میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لکڑی کا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر قدرت الہی کی آواز آئی، اے موسیٰ واپس آؤ اور نہ ڈرو، تم امان میں ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سفید ہو کر چمک رہا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق ہیں اور تمہارا فرض ہے کہ تم جا کر انہیں نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو تم ان سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے حضرت ہارون کے ہمراہ اس کے محل کی طرف چل دیے۔ فرعون کے محل تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ فرعون کے محل کے ارد گرد بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے اور دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے چلے گئے۔ نہ دربانوں کو ہمت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک پائیں اور نہ ہی شیروں اور درندوں کو ہمت ہوئی کہ درمیان میں حائل ہو پائیں۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے محل کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ہاتھ فرعون کو اندر پیغام پہنچایا کہ میں آیا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اطلاع ایک مسخرے کے ہاتھ اندر بھجوائی، کیونکہ فرعون کے رعب کی وجہ سے کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی اور کا پیغام اس تک پہنچایا جائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا، آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو مسخرے نے کہا کہ میں نے تمہارے دروازے پر ایسے شخص کو دیکھا ہے جنہیں تمہارے دربان نہ روک پائے اور نہ ہی درندے اسے روک پائے اور نہ ہی یہ مضبوط دروازے حائل ہو سکے، اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور وہ آپ کو خدا ماننے کے بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ سنتے ہی فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر تمام ارکان کو جمع کیا جائے۔ جب تمام اراکین حاضر ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اندر بلوایا گیا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور میری آخری منزل بھی خاک ہوگی۔ فرعون نے کہا، میں تم کو پہچان گیا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ تم کو شرم نہیں آتی؟ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ تم ہمارے محل میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک قبطی کو قتل کر ڈالا اور پھر یہاں سے بھاگ گئے اور پھر مدائن میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آئے ہو اور یہ دعویٰ کرنے لگے ہو کہ میرے سوا کوئی اور خدا ہے۔ اے موسیٰ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کو ہی زیبا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے، اس کا انجام اچھا نہیں، آخر کار وہ برباد ہو کر رہے گا۔
اور اے فرعون یہ بھی سن لے کہ پہلے ترک مصر میں نے تیرے ظلم کی وجہ سے ہی کیا تھا، کیونکہ قبطی کی موت کی وجہ سے تو نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ یہ فیصلہ بالکل غلط تھا۔ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت پر فائز فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں۔ اور اے فرعون میں یہاں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے، میری نبوت کو تسلیم کرے اور بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا اب زیادہ باتیں مت بناؤ ورنہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون جس خدا نے تجھے 400 سال تک ڈھیل دی اب وہ تجھے اور ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی اور اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا اور اس کے منہ سے آواز نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا وہ ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ پھر اژدہا نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو فریاد کرنے لگا اے موسیٰ بچاؤ، اے موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو دوبارہ اٹھا لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر ید بیضا دکھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں خدا سے تیرے لیے 4 باتیں منوا لوں گا۔ تو فرعون نے پوچھا وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے آگے سر جھکا لے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ تجھے ایسی بادشاہی ملے گی جو کوئی چھین نہیں سکے گا، اور تیسرا یہ کہ تجھے ہمیشہ کے لیے تندرستی دے دی جائے گی، اور چوتھا یہ کہ تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں پہلے مشورہ کر لوں۔ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کون عاقل ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے۔ اس کے بعد فرعون نے تمام عہدیداروں سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری توہین ہوگی کہ ایک عرصہ سے لوگ آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور اب اگر آپ کسی کے سامنے سر جھکائیں گے تو یہ بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ اور پھر کہنے لگے کہ موسیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو انہوں نے دربار میں جادو پیش کیا ہے اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کہنے لگے اے فرعون تم ان دونوں جادوگروں کے جادو کو ناکام بنا دو اور ان کا علاج کرو تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ پھر فرعون نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ جادو کا جواب جادو سے ہی دینا چاہیے۔ ایک دن موسیٰ کو بھی بلا لو اور اپنے تمام جادوگروں کو بھی بلوا لو، یقیناً ہمارے ملک میں ایسے جادوگر موجود ہیں جن کے مقابلے میں موسیٰ کا جادو کچھ بھی نہیں۔ فرعون نے ان کی بات کو مان لیا اور جادوگروں کو بلانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر لی، اور اس تاریخ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا کہ فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تیاریاں شروع کر دی اور 70,000 جادوگر بلوائے گئے، جن میں سے 1,000 کو منتخب کیا گیا اور پھر ان میں سے 80 کا انتخاب ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یقیناً موسیٰ کے جادو پر غالب آ جائیں گے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم یقیناً موسیٰ سے جیت جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھ لینا یہ کوئی خدائی معاملہ ہے۔ پھر جس مقام پر فرعون نے طے کیا تھا اس مقام پر تمام جادوگر جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فرعون نے 1 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیاریاں کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے اور اپنے عصا پر تکیہ کیا۔ ان جادوگروں نے وہ تمام رسیاں جو اپنے ساتھ لائے تھے چھوڑ دی، اور وہ رسیاں سانپ بن کر ایک دوسرے کو ڈسنے لگی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا جھجکے، فوراً خطاب ہوا اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اٹھا لیا۔ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور یہ دیکھ کر قبطیہ کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے، اور جادوگر تمام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔